پیش لفظ کتاب کا تعارف اور تاریخ۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام تلبیس ابلیس رکھا ہے، جس طرح کے کشف الظنون میں بھی موجود ہیں، جبکہ شیخ محمد منیر دمشقی نے انموذج الاعمال الخیریہ صفحہ 79 میں یوں فرمایا ہے، 1 نمبر کے تحت نیچے حاشیے میں لکھا ہے: اس تنبیہ کے دوران کہ ان چند کتابوں کا بیان جو کتب فروشوں کی جہالت کے سبب تبدیل ہو گئیں اور تحریف کا شکار ہو گئیں، جس طرح کہ آپ نے بھی فرمایا ہے۔ انموذج الاعمال الخیریہ میں شیخ محمد منیر دمشقی لکھتے ہیں، کتاب تلبیس ابلیس جو کہ مصر میں مطبعۃ السعادہ کے زیر اہتمام 1340 ہجری میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے، مصنف نے کتاب کا نام نقد العلم والعلماء یا تلبیس ابلیس رکھا تھا۔ اس لیے جب ہم نے 1347 ہجری میں اس کتاب کو دوسری مرتبہ طبع کرنا چاہا تو ہم نے اس کتاب کا حقیقی نام اختیار کیا جو کہ کتاب کے مؤلف نے رکھا تھا، اور وہ صرف تلبیس ابلیس ہے۔ اور بعض طبعوں پر یوں بھی لکھا ہے الناموس فی تلبیس ابلیس، جس طرح کہ الاستاذ عبدالجبار عبدالرحمن نے اپنی کتاب ذخائر التراث العربی الاسلامی میں رقم فرمایا ہے، اور مؤلف نے اختلافی مسائل کو بیان کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو مذاہب اور ادیان کے علماء اور مختلف مسالک کے فقہاء، محدثین، ماہرین زبان، نحوی حضرات اور قرائے کرام کے درمیان رائج ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی اس شبہ کا بھی ذکر فرما دیا ہے جس کے سبب سے ابلیس نے انہیں اپنے دام فریب اور پھندہ مکر میں قابو کیا ہے۔ بعد ازاں اس پر بحث، تفتیش اور تنقید کی ہے، پھر ایک ایک مذہب اور مسلک پر تنقید کی ہے اور صحیح اور غلط مسائل کو واضح کیا ہے، اور پھر اس شبہ کا رد کیا ہے جو صحیح مسائل بیان کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنا، اور اس ضمن میں مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح نقلی اور راجح عقلی دلائل سے استدلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی حس اور عقل بھی گواہی دیتی ہیں۔ مؤلف یہاں پر 1 نمبر کے تحت نیچے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں، حوالہ لکھا ہوا ہے انموذج الاعمال الخیریہ کا۔ آگے لکھتے ہیں، مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 13 ابواب قائم کیے ہیں، جن میں سے 5واں باب طویل ترین ہے جو کہ عقائد اور دینی معاملات میں ابلیس کی فریب کاریوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح 10واں باب جو کہ صوفیاء اور ابلیس کی مکر کاریوں پر مشتمل ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں کافی سیر حاصل بحثیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح یہ باب تقریباً 200 صفحات سے بھی تجاوز کر گیا ہے، اور یہ تقریباً نصف کتاب کے برابر ہیں، اور کتاب کا اہم ترین اور احسن ترین باب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے اور مؤلف رحمہ اللہ کے حالات سے آگاہی کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ طوالت اس دور کی ضرورت کے مطابق ہے جس میں مصنف کتاب رحمہ اللہ نے زندگی بسر کی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ تصوف نے اس عہد اور عصر کو اپنا گھونسلہ ہی بنا لیا تھا، اور گمراہ صوفیاء بڑی تیزی سے پرپرزے نکال رہے تھے۔ انہی خرافات، باطل باتوں، چٹکلوں، خواب آور اور مدہوش کرنے والی باتوں پر مبنی سیلابوں کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی گفتگو تصوف، صوفیاء اور بظاہر صوفی بننے کا دعویٰ کرنے والوں پر بحث کی وجہ سے طویل ہو گئی ہے، اور خاص طور پر آپ ان لوگوں کے نظریات و افکار کو عوام الناس اور جاہل طبقہ کے لوگوں میں وقت کے ساتھ ہر ملک اور ہر شہر میں رواج پذیر دیکھیں گے۔ اللہ رحم فرمائے، آمین۔ بعض سابقہ ائمہ رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس کتاب پر کام کیا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے نظم الاقیان صفحہ 49 میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی کتاب تلبیس ابلیس کا اختصار کیا تھا،
لیکن ہمیں وہ کتاب نہیں مل سکی۔ یہاں پر نمبر 1 حاشیے کے تحت حوالہ لکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے متعلق سب باتوں اور جمیع اقوال کا ما حاصل یہ ہے کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے، اور ہر خیر و بھلائی سے محبت رکھنے والے اور علم حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے اور شبہات سے پاک سیدھے راستے کو متلاشی کو تحفہ دی جائے۔ یہاں پر نمبر 2 کے تحت نیچے حاشیے میں پھر وہ حوالہ لکھ رہے ہیں انموذج الاعمال الخیریہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری معاشرتی حالت اور وہمی تخیلات سے متاثرہ عقائد سے بھی میل کھاتی ہے۔ ہم علماء کرام اور حقیقت کے متلاشیوں کو اس کتاب کو حاصل کرنے اور پھر اس کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے موضوع پر سب سے بہترین تالیف ہے۔ یہاں نمبر 3 کے تحت نیچے وہ لکھتے ہیں، البتہ اس میں وارد آثار و اقوال کی تخریج کا میں نے اہتمام و التزام نہیں کیا، کیونکہ وہ مرفوع احادیث کے درجہ میں نہیں ہیں کہ جن کو دلیل بنانا واجب اور ضروری ہوتا اور جنہیں بطور دین کے اختیار کرنا لازمی ہوتا۔ ان آثار و اقوال کو صرف مانوس و پسندیدہ اور قابل استشہاد ہونے کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ ہمارے محترم شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختصر العلوم کے نفع مند مقدمہ میں فرمایا ہے۔ اس کتاب میں نے مندرجہ ذیل امور کا خاص طور پر التزام و اہتمام کیا ہے۔ پوری کتاب سے اسناد کو حذف کر دیا ہے، غیر صحیح احادیث کو نکال دیا ہے، ایک ہی جگہ میں بار بار آنے والی احادیث یا واقعات کو حذف کر دیا ہے۔ اس کتاب میں موجود احادیث کی سلف کے طریقے کے مطابق تخریج کی ہیں اور اختصار کا خیال رکھا ہے۔ ایسے واقعات اور حکایات جن سے کسی خاص فائدے کی امید نہ ہو اور اس سے ملتا جلتا مواد ہو، انہیں حذف کر دیا ہے، اور جہاں کسی متعلقہ واقعہ کو بطور تعلیق اضافہ کرنا ضروری سمجھا، یا کسی مشکل مقام کی وضاحت مقصود ہو، یا کسی پیش آمدہ قصہ سے استدلال کرنا مقصود ہو اور جسے میں نے مفید اور نافع خیال کیا، وہاں اضافے بھی کیے۔ مصنف کی کلام سے حذف اور اختصار کرنے کی وجہ سے میں نے بعض ضروری اضافہ جات کیے اور بعض عبارتوں کو معنی خیز بنایا تاکہ گفتگو مکمل اور باربط ہو جائے۔ میں نے اس کتاب کی مکمل طور پر تصحیح اور اصلاح کر دی ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھانا آسان اور سہل ہو جائے اور پڑھنے والوں کے تمام طبقات اس سے نفع اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اصول میرے پیش نظر تھے جو بغور دیکھنے والے پر پوشیدہ اور مخفی نہیں رہیں گے۔ اگر تو میں اس عمل میں ٹھیک کامیاب ہو گیا ہوں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے مجھ ناچیز پر احسان و فضل کی وجہ سے ہے، اور اگر میں اس عمل میں خطا کر گیا ہوں تو یہ میری تقصیر اور کوتاہی کی بنا پر ہے، اور اللہ اسے معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اچھے اختتام کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے والدین، اساتذہ کرام اور شیوخ اعظام کے لیے طلب رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً وہ سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ العبد الضعیف علی حسن علی عبد الحمید عفا اللہ عنہ۔